ہے۔ مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا ثواب عمرے کے برابر ہے۔ امام ابن ابی شیبہ نے ابو امامہ بن سہل سے اپنے والد سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ذکر کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد قباء میں نماز پڑھنا عمرے کی طرح ہے، یعنی عمرے کی طرح اجر و ثواب رکھتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اس میں نماز پڑھنا عمرے کی طرح ہے، یعنی عمرے کے برابر اجر و ثواب کی حامل ہے مسجد۔ وکیع سے روایت ہے کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، دو آدمیوں کی اس میں بحث ہوئی کہ وہ کون سی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا وہ مسجد نبوی ہے، دوسرے نے کہا وہ مسجد قباء ہے۔ جب یہ اختلاف ہوا اور دونوں نے ایک الگ الگ بات کہی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میری یہ مسجد ہے۔ وکیع نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح روایت کی۔ امام دارقطنی نے کثیر بن ولید سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کی ہے، اور یہ حضرت ابن عمر، سعید بن مسیب اور امام مالک بن انس کا قول ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان دونوں مسجدوں کی بنیاد یعنی مسجد نبوی اور مسجد قباء دونوں کی بنیاد تقوی پر ہو۔ اس میں فقہائے مالکی مسلک کے فقہا کا اختلاف ہے کہ جس نے مسجد قباء میں نماز پڑھنے کی نظر مانی، منت مانی، وہ وہاں جا کر نماز پڑھے یا اپنی جگہ پر نماز پڑھ لے۔ مسجد قباء کی فضیلت اور ہفتے کے دن مسجد قباء جا کر نماز پڑھنے کی توجیہ یعنی اس کی کیا وجہ ہے۔ علامہ عینی لکھتے ہیں، اس حدیث میں مسجد قباء کی فضیلت ہے اور قباء کی مسجد کی جو فضیلت ہے اور وہاں نماز پڑھنے کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں نماز ادا کی اور آپ ہر ہفتہ اس مسجد کو تشریف لے جایا کرتے تھے۔ نمبر 2، اس میں مسجد قباء کی زیارت کا مستحب ہونا معلوم ہوتا ہے، اور اس مسجد میں نماز پڑھنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء ہے۔ اسی طرح ہفتے کے دن مسجد قباء کی زیارت مستحب ہے، یعنی ہفتے میں ایک دن اس مسجد کو جا سکتے ہیں تو یہ جانا بہتر ہے، مستحب ہے۔ نمبر 3، ہفتے کے دن مسجد قباء کی زیارت اور اس میں نماز پڑھنے کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ ہفتے کے دن کیوں جائیں اور وہاں نماز کیوں ادا کریں، اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہجرت کی ابتدا میں سب سے پہلے اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ نے اس میں ایک مسجد قائم فرمائی اور اس کا نام مسجد قباء رکھا۔ پھر اس کے بعد مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور جمعہ کے دن مسجد نبوی میں جمعہ کی نماز پڑھی جاتی تھی، اور جمعہ کے دن اہل قباء یعنی مسجد قباء کے آس پاس رہنے بسنے والے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، اور جمعہ کے دن جمعہ کے وقت میں مسجد قباء نماز سے خالی رہ جاتی تھی، تو اس کے تدارک کے لیے، اس کی تلافی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اتباع میں صحابہ کرام ہفتے کے دن مسجد قباء میں آ کر چاش کی نماز پڑھتے تھے۔ اس حدیث میں بعض ایام کو بعض نفلی عبادات کے ساتھ خاص کرنے کی دلیل ہے کہ بعض ایام میں نفلی عبادت جیسے ہفتے کا دن عام طور پر جا کر صحابہ کرام مسجد قباء میں چاش کی نماز ادا کرتے تھے۔ نفل نماز کے لیے کوئی دن خاص کرنا یہ شریعت میں مشروع ہے، مستحب ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ فاتحہ سے یوم جس کو زیارت کہتے ہیں، اور عام میں فاتحہ سے یوم چہلوم، اور اس میں دنوں کی تعیین کی اصل بھی یہی حدیث ہے۔ شیخ تھانوی نے اس حدیث سے عرس کے لیے دن کی تعیین کی اصل نکالی ہے، یعنی اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ فاتحہ سے یوم کے لیے، چہلم کے لیے، عرس کے لیے، خاص مناسبت کے لیے کوئی دن مقرر کرنا درست ہے شرعاً، اس کی اصل ہے، اس کی بیس بنیاد ملتی ہے۔ اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی اس حدیث سے عرس کے لیے یہ ثابت کیا کہ عرس کے لیے دن متعین کیا جا سکتا ہے تاکہ لوگوں کو جمع ہونے میں سہولت ہو۔ تعین بھی عام طور پر اسی لیے کی جاتی ہے تاکہ جب لوگوں کا علم ہو جائے کہ فلاں دن فلاں کام ہونے والا ہے تو لوگ اس حساب سے اپنی سہولت سے وہاں جمع ہو سکتے ہیں۔ باب مذکور کی حدیث، یعنی اس باب کی جو حدیث ہے شرح صحیح مسلم جلد 3 صفحہ 768، حدیث نمبر 3285 پر مذکور ہے۔ اس کے عنوانات اس طرح ہیں: نمبر 1 مسجد قباء اور اس کے فضائل، نمبر 2 ہفتے کے دن مسجد قباء جانے کی خصوصیت، نمبر 3 اعمال صالحہ کی بعض ایام میں تخصیص، یعنی نیک کاموں کو بعض ایام کے ساتھ بعض دنوں کے ساتھ خاص کرنے کی وجہ۔